تو آپ شیراز روڈ کی 10ویں سڑک پر رہتے ہیں۔ شوقی برادرز کے بیان کے مطابق جو شخص ان سے ملنے آیا اس نے اپنا نام ریحان باری بتایا تھا اور اپنا پتہ بھی یہی بتایا تھا۔ کمال ہے، آخر یہ کیا چکر ہے؟ اکبر راٹھور بڑبڑائے۔ کوئی چکر نہیں، یہ سب شوقی کی چال بازی ہے۔ جلالی نور بولے، ہماری چال کس طرح انکل؟ تم سے کوئی آدمی ملنے نہیں آیا، تم لوگ تو بس حاتم شاہ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، اور ایسا تم نے کس کے کہنے پر کیا؟ اس نے تمہیں کوئی بڑی رقم دی ہوگی، اس نے تمہیں ریحان باری صاحب کے بارے میں بتایا ہوگا تاکہ تم بعد میں پولیس کو کہانی سنا سکو، ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص تمہارے پاس جائے، تمہیں اپنا اصل نام پتہ بتائے اور تمہیں اصلی پستول دے کر اپنے دوست کو قتل کروا دے؟ مزے کی بات یہ کہ خود بھی وہاں موجود رہے۔ کیا کوئی شخص اتنا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے؟ جلالی نور تیش کے عالم میں جلدی بولا، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں سوچا ہو کہ پولیس تو ان حالات میں انہیں بالکل بے گناہ خیال کرے گی۔ میں نے کہا، ٹھہرو شوقی، یہ بتاؤ، یہ شخص تم سے ملنے آیا، اس نے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے؟ اچانک اکبر راٹھور پرجوش لہجے میں بولے، جی نہیں تو یہ میں نے فوراً کہا، تب پھر اس کی انگلیوں کے نشانات پستول پر ہونے چاہیے۔ لیکن کس طرح انکل؟ اس کے بعد تو پستول ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تھا، لہٰذا اس کی انگلیوں کے نشانات تو مٹ گئے تھے۔ اگر احتیاط سے نشانات اٹھائے جائیں تو عین ممکن ہے کہ کوئی محفوظ رہ جانے والا نشان ہم حاصل کر سکیں، اور اگر وہ نشان ریحان باری کی انگلیوں کا ثابت ہو جائے تو تم لوگ بالکل بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے۔ اوہ واقعی انکل، یہ عین ممکن ہے۔ پستول پر سے انگلیوں کے نشانات پوری احتیاط سے لیے گئے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو مزید تصاویر لے سکتے ہیں، عدالت میں بھی راٹھور صاحب یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، لہٰذا کیوں نہ پہلے ہی یہ کام کر لیا جائے؟ ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی گرفتاری تو پھر بھی نہیں رکوا سکیں گے، کیونکہ حاتم شاہ ان کے ہاتھوں ہی مرے ہیں، اور یہ فیصلہ عدالت ہی کرے گی کہ اس جرم میں ان کا کتنا حصہ ہے۔ چلیں یوں ہی صحیح، اب تک کے حالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شوقی برادر سے کوئی شخص آ کر ملا ضرور تھا، کیونکہ انسپکٹر جلالی نور صاحب فون پر ان کے والدین سے پہلے ہی تصدیق کر چکے ہیں۔ وہ ملنے والا شخص کون تھا؟ اگر یہ معلوم ہو جائے تو ساری الجھنیں رفع ہو جائیں گی۔ انکل فارانی بولے، یہ بات تو شوقی برادر سے ہی بتا سکتے ہیں، ہم تو بتا چکے ہیں انکل، وہ ریحان باری تھا، پتہ بھی انہوں نے اپنا بتایا تھا، ان کی آواز بھی بالکل یہی تھی۔ ان حالات میں ہم اور کیا بتائیں؟ مشکل یہ ہے کہ آپ تو بس کسی طرح ہمیں جیل پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے علاوہ تو آپ کو کوئی مجرم نظر آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو چاہیے ہمارے ساتھ ریحان باری کو بھی گرفتار کریں۔ آفتاب نے جل بھن کر کہا، میں ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکا۔ جلالی نور نے منہ بنایا، اچھا خیر، دیکھا جائے گا۔ کانسٹیبلوں نے ہتھکڑیوں کی زنجیروں کو ایک جھٹکا دیا اور ہم گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر عین اسی وقت ہم نے کوٹھی کے پھاٹک میں ارشد کو داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف، بوکھلاہٹ یا گھبراہٹ جیسی کسی چیز کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا اور جوش کی کیفیت طاری تھی۔ ہیلو ارشد، تم کس طرح پہنچے یہاں؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کے ابا جان مجھے فون کر آئے تھے، سو میں نے بھی یہاں پہنچنے میں دیر نہ لگائی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو گرفتار کیا جانے والا ہے تو بہت پہلے پہنچ چکا تھا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا صبح اس کا ذکر کروں گا۔ ارشد نے پراسرار لہجے میں کہا، کس کا ذکر کروں گا؟ یہ کیا بکواس شروع ہو گئی؟ تم لوگ ضرور کوئی چکر چلانے کے چکر میں ہو، لیکن کہے دیتا ہوں، اسی مرتبہ تمہارا کوئی چکر نہیں چل سکے گا، تم بری طرح پھنس گئے ہو۔ جلالی نور جلدی بولا، اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں ارشد، کیا ہم مل جل کر کوئی چکر چلا رہے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، میں تو یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ آپ مجرم ہرگز نہیں ہیں، بالکل بے قصور ہیں۔ کیا بکواس ہے، میرے پاس ان کے خلاف مکمل ثبوت ہوگا، جو ثبوت میرے پاس سے بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ ارشد نے لاپرواہی کے انداز میں کہا، جلدی بتاؤ ارشد، تمہارے پاس ہماری بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ میں بے تاب ہو کر بولا۔ ساتھ ہی ہم حیران بھی تھے کہ ارشد کے پاس بھلا کیا ثبوت ہو سکتا ہے، جبکہ خود ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس وقت تک تو ہمیں یہ محسوس ہوتا رہا تھا جیسے ہم اپنے موکلوں کے لیے ثبوت حاصل نہیں کرتے رہے، باہر جھانکتے رہے ہیں۔ یہ ثبوت اگر عدالت میں پیش کیا جاتا تو زیادہ مزہ رہتا۔ ارشد خان، اس لڑکے کو اٹھا کر جیپ میں ڈال لو اور تھانے لے چلو، وہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے۔
جلالی نور تلملا اٹھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ اگر ان لوگوں کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے تو پھر آپ انہیں کس طرح گرفتار کر کے تھانے لے جا سکتے ہیں؟ انکل فرانی نے بھی چیخ کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے مسٹر جلالی نور، آپ کو ہمیں ٹھہر کر ثبوت سن لینا چاہیے، پھر اگر آپ کی نظروں میں وہ ناکافی ہوا ہو تو آپ بے شک انہیں لے جائیے گا، بعد میں ہم عدالت میں دیکھ لیں گے، اکبر راٹھور باروب آواز میں بولے۔ جلالی نور سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے کہا ٹھیک ہے میں ثبوت سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر سنیے۔ جب مسٹر ریحان باری دفتر میں آئے اور شوقی صاحب نے ان کا کیس لے لیا تو یہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد شوقی صاحب ان کے کیس پر کام کرنے کے لیے باہر چلے گئے، لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں نے کیا کام دکھایا تھا۔ اس کا انداز حد درجے حیرت انگیز تھا۔ ہمارا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں کسی طرح نہیں آ رہی تھی کہ ارشد بھی کوئی جاسوسی کام دکھا سکتا ہے، کیونکہ جاسوس تو ہم ہیں نہ کہ ارشد۔ اور تم نے کیا کام دکھایا تھا؟ جلالی نور چیخ پڑا۔ ریحان باری نے جب گفتگو شروع کی تو میں نے دفتر کے ایک کونے میں خفیہ طور پر رکھے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ دبا دیا اور اس طرح ہماری گفتگو ٹیپ ہوتی چلی گئی۔ ویری گڈ، میں چیخ اٹھا۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے تم لوگوں کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ وہ گفتگو واقعی ریحان باری اور تم لوگوں کے درمیان ہوئی تھی۔ جلالی نور نے برا سا منہ بنایا۔ یہ بات تو ثابت ہو بھی چکی جناب، آفتاب بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ کس طرح ثابت ہو چکی؟ ریحان باری صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد ہم دفتر سے نکل آئے تھے، اس کے بعد سے اب تک واپس نہیں گئے۔ ریحان باری کی آمد کی تصدیق آپ ہمارے گھر فون کر کے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب اگر ٹیپ وہی باتیں بھری ہوئی ہوں جو ہم یہاں سنا چکے ہیں تو ہم بالکل بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ اکبر راٹھور پرجوش انداز میں بولے۔ جلالی نور چند لمحے سوچ میں ڈوبا رہا، آخر تھکی تھکی آواز میں بولا ٹھیک ہے ہم اس ٹیپ کو سنیں گے۔ سب لوگ بیٹھ گئے، ٹیپ چلا دی گئی اور وہی گفتگو سنائی دینے لگی جو ہمارے درمیان ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا ریحان باری کی آنکھیں خوف اور دہشت کی زیادتی سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ آخر گفتگو ختم ہو گئی، خالی ٹیپ کے سرسرانے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، یہاں تک کہ ارشد نے بٹن اوپر کر دیا۔ کمرے میں گویا موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔